بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جو جہنم میں لاکھوں سال چلتا رہے گا، آگ کے شعلے اس کے جسم کو جلاتے رہیں گے اور چیخیں اس کے سینے سے نکلتی رہیں گی۔ لاکھوں سال عذاب بھگتنے کے بعد پھر وہ لمحہ آئے گا، ایسا لمحہ جو شخص کی تقدیر بدل دے گا، جو مایوس ہو چکا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اس پر نظر کرم فرمائے گا، اور پھر وہ شخص جو کبھی جہنم کی گہرائیوں میں تڑپ رہا ہوگا، جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں اس کو اس دنیا سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت عطا کی جائے گی۔ یہ انعام اس شخص کے لیے جو جنت کا سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا۔ اس شخص کے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایسا مکالمہ ہوگا کہ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آخری جنتی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ وہ کیسے جہنم سے نکلے گا، اور پھر اللہ رب العزت اور اس کے درمیان کیا مکالمہ ہوگا کہ جس کے جواب میں اللہ رب العزت بھی اپنی شان کے لائق مسکرائے گا، اور آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ پھر اس شخص کو جنت میں کیا کیا انعامات اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے نچلے درجے کے جنتی کو اتنی وسیع سلطنت اور انعامات سے نوازا جائے گا، تو پھر اعلیٰ درجے کے جنتی کا کیا مقام ہوگا۔ آپ کا اپنے رب پر توکل اور ایمان مزید پختہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں، چاہے آپ کے گناہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، مگر اللہ رب العزت کی رحمت ان سے بہت وسیع ہے جو انسان کو صرف اتنا کہہ دینے سے بخش دیتا ہے، یا رب مجھے معاف فرما۔ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حاضرین محترم، جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص جو جہنم سے رینگتے رینگتے نکلے گا، اور اس کے پیچھے جہنم کی آگ کے شعلے جل رہے ہوں گے، ہر قدم پر وہ تکلیف سے گزرے گا، لاکھوں سال جہنم میں عذاب بھگتے گا، اور پھر وہ اللہ رب العزت کو پکار کر کہے گا، یا رب مجھے اس جگہ سے نجات عطا فرما، اس آگ نے مجھے جلا دیا۔ اور وہ رو کر اللہ رب العزت سے التجا اور فریاد کرے گا، یا رب مجھے اس آگ سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت اس کی فریاد کو سنتے ہی اس پر رحم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے اس آگ سے آزاد کر دوں تو کیا تم وعدہ کرو گے کہ تم دوبارہ پھر کچھ نہیں مانگو گے؟ مایوس ٹوٹا ہوا تکلیف اور عذاب بھگتنے والا وہ شخص اللہ رب العزت کا نام لے کر قسم کھائے گا، یا رب مجھے یہاں سے نکال دے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت اسے آزاد کر دے گا، اور جب وہ آخر کار جہنم سے نکال دیا جائے گا تو کہے گا، الحمدللہ، جس نے مجھے یہاں سے نجات بخشی اس کی بڑی شان ہے، آج مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ ابھی اس نے اللہ رب العزت کی رحمت کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، اور پھر جب وہ یہ سوچنے لگے گا کہ اس کا عذاب ختم ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت کو ظاہر کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی پانی کا ایک چشمہ بھی جاری ہوگا۔ جہنم سے نکل کر جب وہ اس درخت کے سائے کو دیکھے گا اور پانی کو دیکھے گا تو اس کا دل کرے گا کہ وہ پانی پیے اور اس درخت کے سائے میں آرام کرے، تو وہ دوبارہ اللہ رب العزت کو پکار کر کہے گا، یا رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، بس اس درخت کے سائے میں مجھے پہنچا دے تاکہ میں آرام کر سکوں اور پانی پی سکوں۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم کچھ اور نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا، بے شک میرے رب، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس شخص کی پیاس کی شدت اور خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے اس درخت کے پاس پہنچا دے گا، اور پھر وہ شخص اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا اور چشمے سے پانی پیے گا۔ پھر اللہ رب العزت اسے ایک نیا جسم عطا فرمائے گا، کیونکہ جب جہنم سے نکلا ہوگا تو اس کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت اس کے سامنے ایک اور درخت کو ظاہر کر دے گا،
جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا اور وہ جنت کے دروازوں کے قریب ہوگا، وسیع ندی اور سایہ بھی خوشنما ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ پکار کر کہے گا، یا رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے مزید کا سوال نہیں کرو گے؟ پھر وہ شخص شرمندگی سے سر جھکا لے گا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی لامحدود رحمت سے اسے اجازت دے گا تو پھر وہ قدم بڑھاتے ہوئے اب جنت کے دروازوں کے بالکل قریب پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پہنچ کر اس کی بے چینی مزید بڑھ جائے گی۔ وہ جنت کے لوگوں کی خوشی اور نیک لوگوں کی آوازیں سنے گا اور پرندوں کی خوبصورت آوازیں سن رہا ہوگا، لیکن وہ جنت کے دروازوں کے باہر زخموں سے چور بیٹھا ہوگا، اس کا دل پگھل رہا ہوگا اور وہ اپنی بلند آواز سے کہے گا، اے میرے پروردگار، اب مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے اپنے کرم سے جنت میں داخل کر دے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تو کتنے وعدے توڑے گا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن اسے یوں محسوس ہوگا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ پھر وہ واپس آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ پھر جا کر دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت تو بھر چکی ہے، اور اب وہ دوبارہ آ کر پھر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار جنت تو بھر چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اگر تجھے دنیا کے برابر 5 گنا دے دیا جائے؟ اس پر وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں یا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق مسکرائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ایک دنیا نہیں بلکہ دنیا کا 10 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ شخص جنت میں داخل ہوگا تو اس کے 80,000 خدام طرح طرح کی نعمتیں لے کر اس کا استقبال کریں گے۔ اللہ رب العزت اسے جنت میں بادشاہی عطا فرمائے گا اور اس کے استقبال کے لیے جنت میں ایک وسیع قالین بچھایا گیا ہوگا، جس پر وہ دنیا کے 40 سال کے برابر چلتا رہے گا، اور پھر وہ قالین ختم ہوگا اور پھر اس کی جنتی بیوی اس کا استقبال کرے گی، جو اس قدر حسین ہوگی کہ وہ اسے 40 برس تک دیکھتا رہے گا۔ ناظرین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مقام و مرتبہ اس شخص کا ہوگا جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، جس کی نیکیاں بہت کم ہوں گی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان والا معاملہ ہوگا، جبکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہوگی۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجے والے جنتی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم سے نکلنے کے بعد جنت کے دروازے کے پاس لایا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آئے گا اور خیال کرے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا، کیا تو راضی ہے کہ تجھے دنیا کی ایک بادشاہت جیسا مقام ملے؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرے لیے دنیا کے برابر بلکہ اس سے 5 گنا زیادہ ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ سب کچھ اور اس سے بڑھ کر مزید 10 گنا اور ہے، اور تیرے لیے وہ سب کچھ جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے وہ سب کچھ ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار جنت میں سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میں نے اپنی رحمت سے چن لیا ہوگا۔
उनके लिए वो कुछ होगा जिनको न किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी के दिल में उसके बारे में कोई ख्याल गुजरा। नाज़रीन मोहतरम, जरा सोचिए, अगर सबसे आखिरी शख्स को जो जहन्नुम से निकाला गया होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से माफ फरमाएगा और उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, जबकि उसकी उम्मीद टूट चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रहमत से नवाजेगा और सिर्फ उसे जन्नत अता नहीं फरमाएगा बल्कि इस दुनिया से 10 गुना बड़ा इनाम अता किया जाएगा। तो खुद सोचें, वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद से ताल्लुक मजबूत रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर शुक्र और आजमाइशों और मुसीबतों पर सब्र करते हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बुलंद मुकाम अता फरमाएगा। और हमें इस बात पर भी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला मेहरबान है, उसकी रहमत लामहदूद है। आप चाहे कितने ही गुनाहों में डूब गए हों, चाहे आप कितने ही गुनाहों के अंधेरों में खो चुके हों, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत वसी है। हमें सिर्फ पलटना होगा नेकी की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदे में गिरकर सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से कहें, या रब मुझे माफ फरमा। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह सगीरा और कबीरा की मगफरत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रहमत और फजल से जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।